حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بڑی بڑی فتوحات ہوئیں. پہلے افراد آتے تھے اسلام میں داخل ہونے کے لیے، پھر دور آیا کہ قبیلے آتے تھے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دور آیا کہ حکومتیں مسلمان ہوتی تھیں. حکمران مسلمان ہوئے اپنی پوری کی پوری رعایا کے ساتھ. کھانے میں بادشاہ شریک، 2-3 صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ایک صحابی کے ہاتھ سے لقمہ نیچے گر گیا، اٹھایا، صاف کیا، کھانے لگے. جو دوسرے ساتھی تھے انہوں نے آنکھوں سے گھورا کہ یہ بادشاہوں کا دربار ہے، تھوڑا سا خیال کرو. تو فرمایا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي صلی اللہ علیہ وسلم بِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، مجھے یہ مشورہ دیتے ہو کہ ان پاگلوں کی وجہ سے، ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ مجھے مشورہ دیتے ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، تم میں سے کوئی کھانا کھا رہا ہو، اذا سقطت اللقمة من احدکم، تم میں سے کسی کے ہاتھ سے لقمہ گر جائے، فَلْيُمِتْ عَنْهَا مَا كَانَ مِنَ الْأَذَى ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا، جو اس کو اگر نیچے کوئی مٹی مٹی لگی اس کو صاف کرو، اس کو کھا لو. اللہ کے نبی نے فرمایا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي صلی اللہ علیہ وسلم بِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ. ہم تو ذرا سی بات پر سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. ہم تو ذرا سی بات پر قرآن اٹھا کر رکھ دیں گے ایک طرف، حدیث اٹھا کر رکھ دیں گے ایک طرف، لباس بدلنے کے لیے تیار، شکل و صورت بدلنے کے لیے تیار، کاروبار ہم تو سب کچھ بدلنے کے لیے تیار ہیں، صرف اس گمان سے کہ شاید ہم سے کوئی راضی ہو جائے. آج تک جنہوں نے بے دینی اختیار کی، کوئی بے دین قوم اس سے راضی نہیں ہوئی. یاد رکھیں، یہود و نصارہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں جو اپنوں کے نہیں ہوئے وہ ہمارے کیا ہوں گے. ہم ساری زندگی ان کو خوش کرنے کے پیچھے لگے رہے، وہ ہم سے راضی نہیں ہوتے. اللہ راضی ہوں گے تو اللہ سب کو راضی کر دیں گے. آج محنت بہت بڑھ گئی، ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے پھر بھی محنت نہیں چھوٹ رہی، بوڑھے ہو گئے پھر بھی محنت نہیں چھوٹ رہی، بوڑھیاں عورتیں وہ بھی محنت میں لگی. آج محنت امت مسلمہ میں بہت زیادہ ہے، لیکن بدقسمتی ہے، کیا کریں اس بات کا کہ ساری کی ساری محنت صرف ظاہر کو سنوارنے کے لیے. ہم بھول گئے کہ دل پر بھی محنت ہوتی ہے، ہم غافل ہو گئے کہ دل کو بھی پاک کرنا یہ بھی کسی محنت کا نام ہے، اور نورانی یہ دل کے اندر پیدا کرنا یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. سب سے پہلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مریض اپنے مرض کو پہچانے. بعد کی بات ہے اس نے دوائی کون سی کھانی ہے، اس نے علاج کس ڈاکٹر سے کروانا ہے، اس نے اس کا پرہیز کیسے کرنا، یہ تو بعد کی چیزیں. پہلے ہم مانیں تو صحیح کہ ہم مریض ہیں. سب سے کم درجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھے تو صحیح کہ ہمارے اندر کمی ہے. ہمیں محنت کرنی چاہیے تھی اپنے دل پر، ہم نے نہیں کی. ہم نے پاک کرنا چاہیے تھا اپنے دل کو، ہم نے نہیں کیا. ہمیں پاک کرنا چاہیے تھا اپنی آنکھوں کو، ہم نے نہیں کیا. ہمیں پاک کرنا چاہیے تھا اپنے دماغ کو، ہم نے نہیں کیا. ہمیں پاک کرنا چاہیے تھا اپنی سوچ کو، ہم نے نہیں کیا. ہم نے اپنے اندر نورانیت پیدا کرنی تھی، ہم نے اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا تھا، ہم نے اپنے اندر آخرت کی محبت کو پیدا کرنا تھا، ہم نے اپنے دلوں سے دنیا کی محبت کو کھرچ کر نکالنا تھا، ہم نے حسد کو نکالنا تھا، کینے کو نکالنا تھا، بغض کو. یہ ہم سوچے تو صحیح کہ ہمارا کام ہے. سب سے پہلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ سوچے تو صحیح اس بات کو. کبھی تو ہم سوچیں، ہم 40 سال سے نمازیں پڑھتے ہیں، 50 سال سے نماز پڑھتے ہیں، 60 سال سے نماز پڑھتے ہیں. اللہ کا قرآن تو کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز تو بندے کو روک دیتی ہے برائی سے، بے حیائی سے. ہماری 50 سال کی نمازوں نے ہمیں برائی سے کیوں نہیں روکا؟ ہمارے گناہ ختم کیوں نہیں ہوئے؟ ہماری 60 سال کی نمازوں نے، بمائے تہجد کی نماز نے، بمائے اشراق کی نماز نے ہمیں کیوں نہیں روکا ان گناہوں سے؟ کبھی تو سوچیں اس بات کو. نمازیں ہم پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے پڑھتے ہیں، لیکن کبھی سوچیں تو صحیح. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز ہمیں کبھی روکتی بھی ہے کہ نہیں گناہوں سے؟
بے حیائی سے کبھی روکا اس نماز نے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزہ فرض کیا تاکہ تمہیں تقوی مل جائے۔ 50 سال سے میں روزے رکھتا ہوں، بچپن سے روزہ رکھنے کی عادت ہے، کبھی الحمدللہ نہیں چھوٹے، لیکن وہ تقوی کیوں نہیں آتا دل کے اندر؟ وہ اللہ کا ڈر کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ ہماری تو حالت یہاں تک ہو گئی ہے کہ جس دن عید کا چاند نظر آیا مسجد خالی ہو گئی۔ بجائے تقوی آ گیا ہوتا، بجائے اس کے کہ سارا سال وہ تقوی ہمارے دل کے اندر رہتا، ہمارا تو چاند کے ساتھ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی سوچیں تو صحیح، اس روزے نے ہمیں کیا دیا ہے؟ روزہ تو ہم نے رکھا ہے، لیکن وہ تقوی نام کی کوئی چیز، چلو پورا نہیں، آدھا صحیح، آدھا نہیں، اس سے آدھا صحیح، اس سے آدھا صحیح، ایک ذرہ سے کچھ آیا ہے کہ نہیں آیا؟ ہم اتنے ظاہر پر گرویدہ ہو گئے، اتنی ظاہر کو مقصود بنا کر چلنے والے بن گئے کہ باطن سے بالکل ہی غافل ہو گئے۔ کبھی سوچتے ہی نہیں ہے کہ یہ بھی ہمارا مسئلہ ہے، یہ بھی ہم نے کبھی کرنا ہے زندگی کے اندر۔ زکوٰۃ الحمدللہ سارے دیتے ہیں، بلکہ زکوٰۃ سے بڑھ کر صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، نفلی صدقات خیرات کرتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے ہم میں سے شاید کوئی بھی نہیں ہوگا جو سال کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں کے حساب سے لوگوں کو دیتے ہوں گے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اس آیت شریفہ پر کبھی غور کریں، سورہ توبہ کی آیت ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے ان کے زکوٰۃ کا مال آپ وصول کریں، غرباء پر خرچ کریں، اس طریقے سے ان کا مال بھی پاک ہوگا، ان کا دل بھی پاک ہوگا۔ ہمارا دل پاک ہوا، ہمارا مال پاک ہوا۔ لاکھوں دینے والے سوچیں، ہمارے دل کے اندر پاکی آئی، ہمارے مال کے اندر پاکی پیدا ہوئی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے تطہرہم وتزکیہم بہا، مال بھی پاک ہوگا، دل بھی پاک ہوں گے۔ اور اس کے بعد جو بات فرمائی وصلی علیہم، غور کریں اس بات پر، وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو زکوٰۃ اور مال کو خرچ کرنے والے ہیں ان کے لیے دعا کیجئے۔ پورا قرآن غور کریں، ایک دفعہ بھی اللہ نے نہیں فرمایا کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے دعا کریں۔ اللہ کے نبی نے کی ہیں دعائیں، اللہ نے حکم نہیں دیا۔ روزہ رکھنے والوں کے لیے آپ دعا کریں، اللہ نے قرآن میں حکم نہیں دیا، آپ نے کی ہیں دعائیں۔ فلاں عمل کے لیے، فلاں عمل کے لیے دعا کریں، اللہ حکم نہیں دے رہے، صرف زکوٰۃ کے مسئلے کے اندر فرمایا وصلی علیہم۔ اور یہ نہیں کہ دعا کریں، وصلی علیہم، دعا ایسی جو درود والی دعا ہوتی ہے، جس میں رحمتیں ہوں، جس میں برکتیں ہوں، جس میں اللہ کی رضا ہو، یہ دعا کریں آپ۔ صلی، یہ اللہ پاک نے اپنے نبی کو 2 جگہ کہا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر۔ سورہ کوثر کے اندر صلی کہا، یہاں معنی ہے آپ نماز پڑھیے۔ اور زکوٰۃ کے مسئلے میں کہا وصلی علیہم، ان کے لیے دعا کیجئے، ایسی دعا جو درود کے اندر دعا کی جاتی ہے، رحمتوں کی، برکتوں کی دعا کیجئے۔ یہ صرف زکوٰۃ کے مسئلے میں فرمایا۔ کبھی سوچیں تو صحیح، اتنا کچھ خرچ کرنے کے بعد اس دعا کا احساس کبھی ہمیں ہوا؟ اللہ کے نبی کی دعا پتہ کیسی ہوتی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما دیا ایک دفعہ، اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، اے اللہ میرے اس چچا زاد بھائی کو کتاب اور سنت سکھا دے۔ ایسا اللہ نے سکھا دیا، اللہ کے نبی کی دعا ہے، ایسا سکھا دیا کہ ان سے بڑا امام کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا قرآن کا جاننے والا کوئی نہیں، ان سے بڑا حدیث کا جاننے والا کوئی نہیں۔ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان سے فتویٰ پوچھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی دعا ہے، ایسی ہوتی ہے اللہ کے نبی کی دعا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دے دی، اللہم اکثر مالہ وولدہ وادخلہ الجنہ، اے اللہ اس کے مال کو بڑھا دے، اس کی اولاد کو بڑھا دے، اس کو جنت دے دے۔
پورے انسان جتنے بھی ہیں ان کے درختوں پر ایک دفعہ پھل آتا تھا، ان کے درخت پر 2 دفعہ پھل آتا تھا۔ اللہ نے مال بڑھا دیا، 80 بیٹے ہوئے، 80 بیٹے، صرف 2 بیٹیاں ہوئیں۔ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کی 2 دعائیں تو میں دیکھ رہا ہوں، تیسری انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی، مروں گا تو سیدھا جنت میں جاؤں گا۔ یہ ہے اللہ کے نبی کی دعائیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے۔ رسول پاک علیہ السلام نے مہاجرین اور انصار کے درمیان میں مواخات، ایک مہاجر ایک انصاری، دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا کہ آج سے تم دونوں، تمہارا خونی رشتہ کوئی نہیں ہے لیکن تم دونوں بھائی ہو۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا بھائی بنایا گیا حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور یہ سعد ابن ربیع وہ صحابی ہیں، وہ انصاری صحابی ہیں کہ احد میں شہید ہوئے تھے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی جائے اور سعد کی خبر لے کر آئے۔ وہ دوڑتے ہوئے ایک صحابی گئے، پہلے زندوں میں تلاش کیا، پھر زخمیوں میں تلاش کیا، نہیں ملے، پھر مردے جہاں پڑے شہداء پڑے تھے وہاں گئے اور وہاں بھی آواز لگائی اور بہت زور سے کہا کہ مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، تو ایک بہت مدھم سی آواز آئی کہ میں یہاں ہوں، آخری سانس ہیں، اور کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہنا، اب میں دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور آپ سے فرما دینا کہ احد کے پاس سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ ہیں سعد بن ربیع۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کی بیٹی کوئی بات پوچھنے کے لیے صدیق اکبر کے پاس آئی تو حضرت صدیق اکبر نے اپنی چادر بچھائی بیٹی کے لیے۔ حضرت عمر فرمانے لگے کہ اے ابو بکر امیر المومنین، یہ بچی کون ہے جس کے لیے آپ اتنا اکرام کرتے ہیں؟ کہا عمر تجھے کیا پتا، یہ اس آدمی کی بیٹی ہے جس کے لیے رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، اللہ نے قرآن میں اتارا تھا، ایسے بندے جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دکھایا، یہ اس کی بیٹی ہے۔ اے عمر تیرا اور میرا کیا پتا ہمارا کیا بننا ہے، یہ اس آدمی کی بیٹی ہے جس کو دنیا کے اندر جنت کی خوشبو آ گئی تھی۔ سعد بن ربیع کا بھائی بنا دیا حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو۔ گھر پہنچے، سعد بن ربیع نے کہا اے عبد الرحمن، یہ میرے 2 باغ ہیں، ایک تمہارا ایک میرا، یہ میرے 2 گھر ہیں، ایک تمہارا ایک میرا، یہ میرا مال ہے، آدھا تمہارا آدھا میرا۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا آپ کا مال آپ کو مبارک، آپ کا باغ آپ کو مبارک، آپ کا گھر آپ کو مبارک، میرے لیے یہی عزت بہت ہے کہ مجھے آپ جیسا بھائی مل گیا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے آپ بازار کا راستہ دکھا دیں، میں جا کر محنت مزدوری کاروبار تجارت کروں گا، میں خود ہی اپنا پروگرام بنا لوں گا اپنا۔ بازار گئے، مال لیا دیا، کاروبار کیا، 4000 نفع میں ملا۔ رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ اللہ نے مجھے رزق دیا ہے، 2000 میں رکھتا ہوں، 2000 اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارک اللہ لک فیما اعطیت وبارک اللہ لک فیما امسکت، جو تو نے دیا اللہ اس میں بھی برکت دے، جو تو نے اپنے پاس رکھا اللہ اس میں بھی برکت دے۔ یہ دعا تھی۔ عبد الرحمن ابن عوف مدینہ کے سب سے مالدار صحابی شمار ہوتے تھے۔ غلہ اور مال تجارت آتا تھا، ایک دفعہ 700 اونٹ، آج کل شاید تھوڑے ہوں، اس زمانے میں مدینہ کی بستی بہت چھوٹی سی تھی، 10-12 ہزار کی آبادی تھی، 700 اونٹ مال سے لدے ہوئے مدینہ منورہ کے اندر آئے، سارا مدینہ ان سے بھر گیا، اور فرمایا کہ میں سارے کا سارا اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ جب انتقال ہوا تو 8واں حصہ، 4 بیویاں تھیں، مسئلہ یہ ہے کہ 8واں حصہ ایک بیوی ہو اس کو بھی 8واں، اور 2 ہو تو اس کو بھی 8واں آدھا آدھا کر کے، 4 ہوں تو آدھا 4 حصے بنا کر، لیکن 8واں حصہ ہی ملے گا۔ تو 8واں حصہ 80,000 تھا، ایک بیوی کو 80,000 ملا، اور 8واں حصہ 3,20,000 تھا۔ اللہ پاک نے اتنی مال میں، یہ ہے نبی کی دعا کی برکت۔ کبھی ہم نے سوچا بھی ہے؟ ہزاروں دینے والے سوچیں، لاکھوں دینے والے سوچیں، سینکڑوں دینے والے سوچیں کہ اس دعا کا اثر ہمیں بھی کبھی محسوس ہوا؟ اگر نہیں ہوا تو ہمارے دینے میں غلطی ہے، ہمارے کمائی میں غلطی ہے، ہماری نیت میں غلطی ہے، ہمارے دماغ میں فطور ہے، ورنہ اللہ کے نبی کی دعا پہنچ جاتی ہمیں۔
اگر ہماری نماز کے اندر ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر نہیں ہے تو ہماری نمازوں پر محنت کی ضرورت ہے، اس کو اندر سے سنوارنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے روزے پر تقویٰ نہیں ہے تو اس کو اندر سے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے خرچ کرنے پر اگر وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم اس چیز کا ہمیں محسوس نہیں ہوتا تو یہ ہمارا دینا پتہ نہیں اللہ کے ہاں قبول بھی ہے کہ نہیں ہے۔ کوئی دیتا ہے نام کرنے کے لیے، کوئی دیتا ہے احسان جتلانے کے لیے، کوئی دیتا ہے واہ واہ کروانے کے لیے، کوئی دیتا ہے میرا مرنے کے بعد نام، یہ پتہ نہیں کس کس نیتوں سے ہم دے رہے ہیں۔ تو آج محنت بہت بڑھ گئی، کوئی شک نہیں، لیکن ہم بھول گئے کہ محنت کا کچھ حصہ اندر کے لیے بھی ہوتا ہے۔ کبھی سوچیں تو صحیح، کبھی محنت نیت تو کریں کہ ہم نے کچھ محنت اپنے اندر کو بنانے کے لیے کرنی ہے، اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا، اپنے اندر ایمان کو مضبوط کرنا، اپنے اندر سے حسد، کینہ، بغض اور ان بیماریوں کو نکالنا، اپنے اندر روحانیت کو پیدا کرنا۔ اس کی نیت کریں، نیت کرنے کے بعد اگر چونٹی کی چال بھی چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کبھی نہ کبھی منزل پر پہنچائیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔